نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ دعا یوں بھی ادا کرتے تھے اور کرتے ہیں لوگ، خاص مقصد کے لیے رب نے اتاری شاعری، ابتدا چاہے جہاں سے ہو مگر دعویٰ ہے یہ، کربلا پر ختم ہو جائے گی ساری شاعری۔ نہیں معلوم کہ دنیا کی سب سے پہلی زبان کون سی موجود تھی، لیکن یہ معلوم ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے جو زبان بولی گئی وہ کلدانی تھی یا سریانی، وہ جناب آدم کی زبان تھی۔ جناب آدم نے سب سے پہلے جو شاعری کی وہ اپنے رخساروں کے ورق پہ ایک بیٹے کے غم میں نکلنے والے آنسوؤں کا نذرانہ عقیدت تھا جو صنف نوحہ بن گیا۔ حضرت آدم وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو بنایا، اور اس دنیا کو دوبارہ آباد کرنے والی شخصیت کا نام ہے حضرت نوح پیغمبر، جن کو اللہ نے 2500 سال کی زندگی دی، لیکن ان کے پاس وہ کون سی ادا دی کہ وہ 2,500 سال تک زندہ رہے۔ ان کی صرف ایک ادا اللہ کو اتنا پسند آئی کہ وہ 2500 سال تک نوحہ خوانی کرتے رہے۔ ان کا نام عبد الغفار تھا یا عبد الرحمن، یہ مورخ فیصلہ کرے، لیکن قرآن نے ان کو جو نام دیا وہ نوح کا نام دیا، چونکہ وہ نوحہ خوان تھے۔ معلوم یہ ہوا دنیا کو آباد کرنے والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ نوحہ خوانی کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت دانیال اور حضرت داؤد کے نوحے توریت میں بھی موجود ہیں، زبور میں بھی موجود ہیں، اور انجیل میں بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد گیتا اور وید اور اپنشدوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو گیتا سار کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ ماں پاروتی جی کو شیو جی نے یہ بتایا تھا کہ ایک محمد کا ناتی ہوگا جس کو اسی کا کلمہ پڑھنے والے قتل کر دیں گے، اور اس کے بعد سے نوحوں کا ہماری سنسکرت بھاشا میں بھی سلسلہ چل پڑتا ہے۔ رسول اسلام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ کی شہادت پر جنگ بدر کے میدان سے واپسی کے وقت خود انہوں نے رونے والیوں کو بلایا اور کہا نوحہ پڑھو اور ماتم کرو۔ اس طریقے سے سیرت ہشام کی اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ نوحہ پڑھنا سنت رسول بھی ہے اور سنت الہیہ بھی ہے، سنت نبوت بھی ہے۔ جناب حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد سے خود رسول اسلام کی شہادت کا مرثیہ بی بی زہرا نے پڑھا، اکلوتی باپ کی بیٹی نے نوحہ پڑھا، صبت علیہ مسائم اللہ ونہا صبت علیہ مسرنا لیالیا۔ اور بی بی زہرا کے بعد خود بی بی زینب نے امام حسین کا مرثیہ پڑھا، فیا عیون اس کا بھی علی بنی بنت النبی، خود امام حسین نے علی اکبر کا بھی مرثیہ پڑھا، علی اصغر کا بھی مرثیہ پڑھا۔ عربی زبان سے ہمارا یہ قافلہ جب ایران کی وادیوں میں پہنچا تو ایران میں فارسی زبان کی ایجاد ہوتی ہے، وہاں سب سے پہلی شاعری کے نمونے وہ نوحوں کے نمونے ہیں، چاہے محتشم ہوں، چاہے مقبل ہوں، چاہے وہ کاشی ہوں، چاہے وہ آذری ہوں، ان سب نے نوحوں کا انبار لگایا۔ اور اس کے بعد وہاں سے ہمارا ادب کا قافلہ حیدرآباد دکن میں آتا ہے جہاں اردو زبان پیدا ہوتی ہے، وہاں متین، واقف اور مسکین اور گویا نے نوحوں کا ایک انبار لگا دیا۔ وہاں سے ہمارا یہ شاعری کا قافلہ دبستان دہلی میں پہنچا، وہاں متین اور وقیع اور واقف اور گدا کے بعد میں خود میر تقی میر اور سودا اور غالب نے نوحے لکھے، اور اس کے بعد لکھنؤ میں یہ قافلہ پہنچا تو میر خلیق، میر ضمیر، فصیح اور دلگیر کے بعد انیس اور دبیر نے مرثیے بھی لکھے اور نوحے بھی لکھے۔ اور اس کے بعد غیر منقسم ہندوستان میں نئی مرثیے کی شاعری جب شروع ہوئی تو پھر جوش کا نام، جمیل مظہری کا نام، آل رضا کا نام اور نجم افندی کا نام آتا ہے۔ اور پھر یہ ہماری شاعری جب الفاظ اور آواز کے 2 حصوں میں تقسیم ہوئی تو لکھنؤ کی سرزمین سے کبن مرزا اور فاضل بھائی سے جو سلسلہ شروع ہوا تو پاکستان میں سرحد کے اس پار محمد علی محمد سچے بھائی اور رضی رضوی سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ آج پوری دنیا کی نوحہ خوانی میں ایک معتبر ترین دستخط ہے، اس لیے کہ جب یہ سفر معرفت میں ڈوب جائے تو نوحہ خوان بھی عرفان ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہر زبان کو الگ لہجہ دیا ہے اور الگ تاثر دیا ہے، منقبت کے لیے الگ آواز دی ہے، نوحے کے لیے الگ آواز دی ہے، خطابت کے لیے الگ آواز دی ہے۔ سید عرفان حیدر رضوی کو اللہ نے صرف اور صرف نوحے کے لیے پیدا کیا ہے، وہ جس مصرے کو جہاں سے اٹھا دے نوحہ خوانی میں ڈھال دیتا ہے۔ اس کے نوحے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ نوحہ پڑھتا ہے تو خود کھو جاتا ہے، سننے والے کھو جاتے ہیں، ماحول کھو جاتا ہے، کائنات کھو جاتی ہے، رہ جاتی ہے تو ایک ہی آواز حسین 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 حسین۔ یہ حسین والے ہیں کہ کبھی بھی ہماری آوازیں نہیں دبیں، ہم قید خانوں میں رہے تب بھی حسین حسین کہا، زندان کی دیواروں میں چنوائے گئے تب بھی حسین حسین کہا، ہم شام کی وادیوں میں رہے تب بھی حسین حسین کہا، بغداد کی سرحدوں میں رہے تب بھی حسین حسین کہا، خنجروں کی دھار کی زد پہ رہے تب بھی حسین حسین کہا، تلوار کی دھار کے اوپر رہے تب بھی حسین حسین کہا، خون کی بارش میں ڈوبے تب بھی حسین حسین
حسین کہا، تیروں کی بوچھار میں رہے تب بھی حسین حسین کہا، سرحدوں کے جھگڑے ہوتے رہے تب بھی حسین حسین کہا، ملک میں تقسیم ہوئے مگر حسین حسین کہا، اور آج بھی خنجر تو ایک پل کو چلا تھا، پھر اس کے بعد ہر شے سے یا حسین کی آواز آئی ہے۔ سید عرفان حیدر نوحہ خان آپ کے سامنے ہے، میں گزارش کروں گا ڈاکٹر نیاب حلوری، شمس الحسن شمسی، شعیب جعفر فخری، ہمایوں زیدی، احسن منگلوری سے کہ ان سب کو اپنی آواز کے ساتھ، اپنی آواز کے باہوں میں لے کے اس نوحہ خان کا استقبال کریں، اور ہندوستان کی تاریخ میں آپ کی صداؤں کی فلک شگاف آواز جو زمین کے سینے سے اٹھے تو آسمان کے دامن پہ سکینہ کے چچا کا نام لکھے، یا حسین۔